اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک حدیث نظر پڑ گئی، صحیح بخاری 6040 میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی، اور وہ زمین والے کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی مقبولیت ہونے لگتی ہے، لوگوں کے نظر میں وہ مقبول ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو چاہنے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی شہرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا۔ آسمان والے تو محبت کرتے ہیں، زمین والوں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے اور اس کو مقبول اور مشہور نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو گمنام نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کر دیا، جیسے غوث الثقلین کو مشہور کر دیا، خواجہ اجمیری کو مشہور کر دیا، مخدوم جہاں کو مشہور کر دیا، وارث عالم پناہ کو مشہور کر دیا۔ سب مشہور بزرگ ہیں، سب بابا فرید کو مشہور کر دیا، سب مشہور ہیں۔ علامہ اقبال کا مطلب ہی ہوتا ہے مقبولیت، تو علامہ اقبال کو انہوں نے مشہور کر دیا، مقبول ہو گئے، اور آج اتنا مقبول ہو گئے کہ بچہ زبان پر اقبال کا نام ہے۔ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتا ہے اس کو دنیا میں مقبول بھی کر دیتا ہے۔ یہ بات کہنا غلط ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی مقبولیت ہو رہی ہے، کسی کو شہرت ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، نہیں کہہ سکتے یہ بات ہم اپنے من سے نہیں کہہ رہے بھائی، یہ بات حدیث میں ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، کچھ بزرگ گمنام رہے ہیں، یہ ریئر کیس ہے، یہ ہر سب کے لیے نہیں واضح ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کہاں گمنام رہے ہیں۔ اگر آپ دادا کے لیے بات کر رہے ہیں کہ گمنام رہے ہیں تو اپنی زندگی میں گمنام رہے ہیں، لیکن وصال کے بعد کہاں گمنام رہے ہیں؟ سارا دنیا ان کو جان گیا تو گمنام تو نہیں رہے، بھلے اپنی زندگی میں ہی جو ہے چھپ کے رہ گئے، لیکن چھپ نہیں سکے، کیونکہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو مقبول کرتا ہے آسمانوں میں بھی مقبول کرتا ہے اور زمین میں بھی مقبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ بھائی دادا حضور چھپ کے رہے، مشہور نہیں ہوئے، مشہور ہونا بہت بڑا گناہ ہے، دنیا کی جو ہے عزت اور دولت بہت برا ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دادا حضور جو ہے کچھ دن گمنام رہنے کی کوشش کیے، رہ نہیں پائے۔ جیسے ہی دنیا سے وصال ان کا ہوا، دھیرے دھیرے یہ خوشبو جو ہے رترول سے نکل کر کے پکری برما سے نوادہ سے بہار سے پٹنہ سے دلی سے لندن سے افریقہ، اٹلی، ہر جگہ پورے دنیا میں دادا حضور کی بزرگی کا چرچا ہونے لگا، کوئی نہیں چھپا سکا، بھلے تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ اس لیے یہ کہا کر کے آپ نہیں بھاگ سکتے کہ بھائی میں تو دادا کے آدرشوں پہ چلنے والا ہوں تو میں گمنام رہوں گا تو میں دادا کے جیسا بن جاؤں گا، ایسا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ حدیثوں میں یہ بات ہم حدیث کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آسمان میں بھی مقبولیت بخشتا ہے اور زمین میں بھی مقبولیت بخشتا ہے۔ کیوں نہیں بخشے گا بھائی، کیوں نہیں بخشے گا؟ بتائیے نا، کیوں نہیں بخشے گا؟ اس کی مرضی ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ جو بندہ ہمارا ذکر کرے ہم اس کا ذکر نہیں کریں، ایسا ہوگا نہیں۔ فاز کرو نہیں یاز کرو کا ذکر ہے قرآن میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو بندہ زندگی بھر اللہ کو یاد میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کیا اس کو یاد نہیں کرے گا؟ ان کے وصال کے بعد پوری دنیا سے اس کو یاد کروائے گا اور آسمانوں میں فرشتوں سے اس کا نام جو ہے بلند کروائے گا، آسمانوں پر اس کا نام لکھا جائے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ بھی اگر ان کے آدرشوں پر چلیں گے تو ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگر مقبول کرے
تو زمین میں بھی ہم لوگوں کا نام لوگ یاد کریں گے اور آسمان میں بھی لوگ نام لیں گے، کیوں نہیں لیں گے؟ جس میں کون سی برائی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے خواہش سے اپنا شہرت نہیں چاہیں گے، وہ صحیح ہے، اپنے خواہش سے ہم اپنی شہرت نہیں چاہیں گے، ہم شہرت سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمارا مقبولیت اس نے لکھ رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے لوگ مجھے جان ہی جائیں گے اور مجھے جو ہے لوگ پہچان ہی جائیں گے۔ کتنا چھپ کے چلیں گے ہم لوگ، نہیں؟ اچھا، ویسا چھپنا ویسا بچنا کیا ہے بھائی کہ جس سے کسی کا بھلا نہیں ہو؟ ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ بھائی ہم اگر چھپ کے بچ کے جانا چاہتے ہیں، دیٹ مینس یہ بھی ایک نفس پرستی ہے کہ آپ سوارتھی ہیں، آپ دوسرے کا بھلا نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے، اس ڈر سے کہ دوسرے لوگ آپ کو جان جائیں گے تو آپ کا نام ہو جائے گا، آپ کا نام ہو جائے گا اور دوسرے کو کوئی فائدہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، میرا نام ہو جاتا ہے، ہو جانے دیجیے، لیکن دوسرے کو فائدہ ہو جائے، کیا دقت ہے؟ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اگر معراج الدین افضلی کے نام سے اور اس کے اس منحوس چہرے کے ذریعے سے اگر کسی کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم جنت میں جائیں، وہ جنت میں جائے تو زیادہ اچھا ہے، ہم کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے، یہ غریب نواز کی سوچ ہے، ہم کو جہنم میں ڈال دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، نہیں؟ یہ سوچ پیدا کیجئے۔ تمام خانقاہ کے لوگوں کو ہم یہ دعوت دینا چاہیں گے کہ ان دقیانوسی خیالات سے باہر نکلیے اور ان ایسے جاہل لوگوں کے صحبت سے باہر نکلیے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جھونک دیجئے اللہ رسول کے لیے، بدنام ہوں گے تو ہوں گے، لیکن ہاں اللہ رسول کا نام روشن کر کے مریں گے۔ میرا کیا نام بھائی؟ میں نہ کچھ تھا، نہ کچھ ہوں، نہ کچھ رہوں گا، لیکن اللہ تھا، ہے اور اللہ ہی رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پورے دنیا میں پھیلا دیجئے، عام کر دیجئے، ان کے پیغامات کو دور تک پہنچا دیجئے۔ آپ کی جان جاتی ہے تو جانے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے بھی یہ جان آج نکل تو جانی ہی ہے، ہارٹ اٹیک سے جائے، پیرالائسس سے جائے، لکوا سے جائے، تھیلسیمیا سے جائے، کینسر سے جائے، جانا ہی ہے۔ کیوں نہیں اس کے راہ میں جو ہے شہید ہو کر کے جائے، اس کے راہ میں بدنام ہو کر کے جائے؟ یہ چیز امام علی مقام علیہ السلام کے سوچ میں بھی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، یہ تو مرنا ہی ہے، جسم کو ایک دن ختم ہونا ہی ہے، کیوں نہیں اس کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کوئی قتل کر دے وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے آدرسوں پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رسول کے لیے اپنے زندگی اور اپنے وقتوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔